من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کو آیت الکرسی کی تفسیر میں نے شروع کی تھی اور یہ سلسلہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہاں تک تقریباً ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت اور معبودیت پر چھٹی دلیل کے طور پر اپنی صفت علم غیب کو پیش کیا۔
علم ما یکون کا علم دنیا اور آخرت کی ہر چیز کا علم، ماضی حال مستقبل کا مکمل علم، یہ چونکہ میری صفت ہے اس لیے مجھے ہی الہ اور معبود مانو۔ میں اس پر گزشتہ خطبات میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس میں اللہ نے مخلوق سے علم غیب کی نفی فرمائی۔ ہر پکارنے والے کو جاننا، ہر نظر و نیاز دینے والے کے حالات کو جاننا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ مخلوق کو اللہ کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا، بشیء، کسی حقیر چیز کا کلی، مکمل اور محیط علم نہیں رکھتے۔ ایک چیمٹی کا ایک معمولی مچھر کا زمین پہ رینگنے والے کسی جاندار کا، جنگل میں رہنے والے کسی درندے کا، فضاؤں میں اڑنے والے کسی پرندے کا، گھاس کے ایک تنکے کا، اور ریت کے ایک ذرے کا، کلی اور مکمل علم اللہ کے سوا کسی کا۔ درخت کے ایک سوکھے ہوئے پتے کا، یہ کب اس ٹہنی کے ساتھ لگا، اس ٹہنی کے ساتھ لگے ہوئے اسے کتنی مدت، سال، مہینے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ ہوئے، کب تک اس ٹہنی کے ساتھ یہ رہے گا، خود گرے گا، آندھی گرائے گی، یا کوئی آدمی ٹہنی کو ہلا کے اسے گرائے گا؟
ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین تک جب آئے گا تو راستے میں کتنی کروٹیں بدلے گا۔ پھر اس زمین پر کتنی مدت پڑا رہے گا۔ کوئی جانور اسے کھا جائے گا یا ہوا اسے اڑا کر کسی مکان کی چھت پہ ڈال دے گی، پھر وہاں سے آندھی کا جھونکا اسے اٹھا کے کسی نہر میں ڈال دے گا۔ یہ جو ایک درخت کا سوکھا ہوا پتا ہے، اس کا بھی مکمل اور کلی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ علم غیب ہے۔ ہر چیز کو جانے، ذرے سے لے کے آفتاب تک، فرش سے لے کے عرش تک، ایک چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، پانی کے ایک قطرے سے لے کے سمندر تک، ریت کے ایک ذرے سے لے کے صحرا تک، ایک درخت سے لے کے پوری کائنات کے درختوں تک، ٹہنیوں تک، پتوں تک، گھاس کے تنکوں تک، سوراخوں میں داخل ہونے والے حشرات الارض، معمولی مچھر، مکھیاں، چیونٹیاں، یہ کب پیدا ہوئے، کب انڈے کے خول سے نکلے، ان کے ساتھ ان کے کتنے بھائی بہن نکلے، یہ ہے علم غیب۔ اس کائنات میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، اس پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں، پھول کتنے ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، اس کائنات میں جتنے سمندر، نہریں، دریا، ندیاں، نالے، کنویں، ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، ہر انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے، یہ ہے علم غیب۔ یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں ہے، عرش والے کا ہے۔ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں درخت کتنے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ پاگل ہو گئے، علم غیب نبوت کی صفت مانتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے جی، آپ عالم الغیب ہیں، انا للہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ رینگنے والے سانپ کتنے ہیں، یہ نبوت کے لیے ضروری ہے۔ ایک نبی کے لیے ضروری ہے الیاذ باللہ کہ اسے پتہ ہو کہ اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، کیڑے کتنے ہیں، میرے جسم پہ بال کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں۔ یہ کوئی نبوت کی صفت نہیں ہے، یہ صفت اس ہستی کی ہے جس نے سب کو روزی فراہم کرنی ہوتی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جاندار کتنے۔ علم غیب خاصہ
انبیاء کا، اولیاء کا نہیں ہے، قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ ہاں، نبی کا کمال یہ ہے کہ غیب کی بے شمار خبروں پر جو اللہ ہمیں اطلاع نہیں دیتا، وہ اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے دیتا ہے۔ یہ ہے نبوت کا خاصہ۔ قرآن نے کئی جگہ نہیں کہا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کئی جگہ کہا وہ انباء الغیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ وہ مصیبت یہ پڑ گئی کہ لوگ بیان کرتے ہیں اطلاع علی الغیب اور ثابت کرتے ہیں علم غیب۔ علم غیب بالکل الگ چیز ہے جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور اطلاع علی الغیب زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان میں اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء تک کو پتہ نہیں۔ ایک بڑا نام ہے ہمارے ملک کا، قرآن کی تفسیر میں بھی ان کا بڑا نام ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں انہیں، خاص کر کے کالج سکول کے لوگ۔ میں نے اس علم غیب کے موضوع پہ ان کی گفتگو سنی، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو تو علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے فرق کا بھی پتہ نہیں۔ علم غیب ایک الگ چیز ہے، وہ خاصہ الہی ہے۔ ہاں، اطلاع علی الغیب، غیب کی خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی، بے شمار خبریں ہیں۔ یہ جو قیامت کی علامتیں میرے آقا نے بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ غیب کی خبریں ہیں۔ یہ اطلاع کس نے دے دی؟ اللہ نے دی۔ قیامت کے قریب یوں ہوگا، یہ ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ کچھ اطلاعیں پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہو کے رہیں گی۔ تو کسی ایک خبر پر، غیب کی کسی ایک بات پر، 2 باتوں پر، 4 باتوں پر، 100 باتوں پر اللہ اپنے نبی کو، کسی نیک بندے کو مطلع کر دے، اطلاع دے دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہی فرق نفیس سا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ بدر کی رات، بدر سے ایک دن پہلے، جنگ بدر سے، میرے آقا نے فرمایا دائرے کھینچے، پھر ادھر دائرہ کھینچا، فرمایا ابو جال یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جس جگہ ہمارے آقا نے دائرہ کھینچا تھا وہ کافر عین اس دائرے کے اندر ہی مرا تھا۔ ہمارے خطیب اور لوگوں کے عقائد سے کھیلنے والے وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کر کے ثابت کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جی، نبی پاک کو مرنے کی جگہ کا پتہ، ایک بندے کے مرنے کی جگہ، 2 بندوں کے مرنے کی جگہ، 4 بندوں کے مرنے کی جگہ، 70 بندوں کے مرنے کی جگہ اگر اللہ اپنے نبی کو بتائے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب۔ علم غیب کیا ہے؟ اس کائنات میں جتنی چیمٹیاں ہیں، ہر چیمٹی کہاں مرے گی،
جتنی مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، ان کے مرنے کی جگہ کیا ہے؟ مرنے کا سبب کیا ہے؟ جی مرنے کی جگہ کیا ہے؟ مرنے کا سبب کیا ہوگا؟ قتل ہوگا، تبھی موت مرے گا، بیماری سے مر جائے گا، اچانک مر جائے گا، یہ چیمٹی کیڑی مکوڑی کسی بندے کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلی، یہ ہے جناب علم غیب۔ ہر چیز کے مرنے کی جگہ اور مرنے کا سبب اور اس کا وقت اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ یہ مرے گا، یہ ہے علم غیب، یہ خاصہ ہے عرش والے کا۔ اس میں سے اللہ چند بندوں کے مرنے کی جگہ اپنے پیارے پیغمبر کو مطلع کر دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پکا لو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ کسی عالم سے ملاقات ہو جائے تو اس نے بھی پوچھ لینا، وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا، اسے پوچھنا کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا سورۃ لقمان کی آخری آیت میں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا۔ ہر ایک کے مرنے کی جگہ یہ جانتا ہے، تو یہ صرف کون جانتا ہے؟ دونوں آنکھیں کھلی رکھیے، ایک آنکھ بند نہ کیجیے۔ جس بندے کی ایک آنکھ بند تھی وہ ادھر سے گزرا تو بائیں ہاتھ کی دکانیں کھلی تھی، اور مڑ کے جب دوسری طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ادھر کی دکانیں کھلی ہیں۔ اسے تو نظر ہی ایک آنکھ سے آتا تھا، اس نے سمجھا دوسری طرف بند ہے۔ بھینگے نہ بنو، دونوں آنکھیں کھلی رکھو۔ صرف ایک راستہ نہ دکھاؤ اس قوم کو، جاہل قوم کو۔ یہ جو قرآن و حدیث سے نابلد ہے نا، یہ بیچاری قوم، انہوں نے قرآن تو پڑھنا نہیں، تواڈے ہتھے چڑھ گئے نے۔ ایک راستہ نہ دکھاؤ انہیں۔ وہ دیکھو جی، کرتا چلا مصر سے، اور 8 دن کا سفر تھا مصر میں، اور حضرت یعقوب کے شہر میں کتنا؟ اونٹ کا 8 دن کا سفر ہے، کرتا چلا مصر سے، اور اتنی مسافت پہ بیٹھے ہوئے یعقوب کو خوشبوئیں آنے لگ گئی تھی۔ تو جانتے تھے نا، یہ بیان کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ عالم الغیب تھے، انہیں پتا تھا۔ دوسری آنکھ کھولو نا، 3 میل کے فاصلے پر ان کا پیارا بیٹا یوسف کنویں میں 3 دن ہو گئے۔ مجھ میں جرت نہیں، میں اپنے میں جرت نہیں پاتا، اللہ کی پناہ۔ تم میں جرت ہے تو بولو، جرت کرو۔ حضرت یعقوب کو پتا تھا، جان بوجھ کے نہیں کڈیا۔ تم کہو، میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انہیں پتا ہو کہ بیٹا کنویں میں ہے۔
اور انہوں نے نکالا نہیں، دونوں آنکھیں کھلی رکھیے گا، بتانے پہ آئے تو مصر سے چلنے والے کرتے کی خشبوئیں سنگھائے. یہ ہے اطلاع الغیب. یہ کیا ہے؟ یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، کیا روشن گوہر پیرے خرد من، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، بگفتہ والے ماں بر کے جہان است، دمے پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارم اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم. کسی نے حضرت یعقوب سے پوچھا، مصر سے کرتا چلا تو آپ نے خشبوئیں سونگھ لی تھیں، کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ بگفتہ والے ماں بر کے جہان است. تو حضرت یعقوب نے کہا ہماری حالت تو چمکنے والی بجلی کی طرح ہے، دمے پیدا و دیگر دم نہان است. جب وہ چمکتی ہے نا سب چیز روشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ چمکنا بند کر دیتی ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا. گہے بر تارم اعلی نشینم، اگر وحی الہی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی باتیں جان لیا کرتے ہیں، اور اگر وہ وحی الہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. بس سمجھ لیجئے اس فرق کو آپ نے سمجھ لیا، کوئی آپ کو مغالطے مبتلا نہیں کرے. اللہ بتانے پہ آئے تو مصر کی باتیں اور از خود انہیں 3 میل کے فاصلے پر کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی پتہ نہ چل سکا. واقعہ تو میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ بہت سارا وقت اس میں صرف ہو جائے گا، واقعہ آپ کو سب آتا ہے. پہلی دفعہ جب وہ کرتے پہ خون لگا کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بابا ہم نے دوڑ لگائی، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا، اسے تو بھیڑیا کھا گیا. تو حضرت یعقوب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے ایک بات بنائی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. یہ بھیڑیا اتنا تعلیم یافتہ تھا کہ پورے یوسف کو کھا گیا اور کرتے پر خراش بھی نہیں. تم نے ایک بات بنائی ہے، واللہ المستعان، اب اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. تو میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں. آج واقعی بھائی جھوٹ بول رہے تھے کہ بھیڑیا کھا گئے. اگر آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے سورۃ یوسف میں پڑھیں آپ. بنیامین کو حضرت یوسف نے بلا لیا. ایک طریقے سے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا کہ چوری کی ہے. تو بنیامین وہی رہ گیا مصر. بھائی واپس آ رہے ہیں اور بابا نے بھائیوں سے بیٹوں سے کہا تھا کہ مجھے پکا عہد دو، تم بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لاؤ گے یا تم سارے گھیرے جاؤ تو یہ الگ بات ہے. بھائیوں نے آ کے بتایا، بیٹوں نے، بابا بنیامین تو وہاں رہ گئے، ان کے تو اس بوری میں بادشاہ کا پیمانہ مل گیا ہے،
اس کی سزا کے طور پہ وہاں رہ گئے. تو اس دن بھی حضرت یوسف یعقوب کہتے ہیں سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے. بولو آج تو بھائی سچے تھے کہ نہیں تھے؟ آج بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ آج تو وہ سچ کہہ رہے تھے. اور حضرت یعقوب آج بھی ان کو کہتی ہیں سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ایک بات گھاڑ لی ہے، بنائی ہے تم نے ایک بات. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں علم غیب ایک الگ چیز ہے، بتانے پہ آئے تو چیمٹی کی آواز سنا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جب چیمٹی کہہ رہی تھی اپنے رعایا سے ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، یہ خوراک کی تلاش میں. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان آ رہے ہیں. ایک چیمٹی کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی، اسے بھی اللہ نے بات سمجھا دی. جب اللہ بتانے پہ آئے نا تو چیمٹی کو بھی بتا رہا ہے، اس چیمٹی کو بھی اطلاع دی کہ وہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، یہیں سے گزرنا ہے. اور وہ اپنی رعایا کو کہتی ہے سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے قدموں کے نیچے کچل نہ دے. اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ. ساڈے حکمراناں نالوں تے چنگی سی. رعایا کا خیال یہ بیچارے مارے نہ جائیں، یہ کچلے نہ جائیں. میں تجاوزات کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ صاف ستھرا ملک اور پنجاب بنانا ہے تے ذرا ان ہسپتال والے پاسے بھی توجہ کرو. اور یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں تھوڑی جی توجہ اس پاسے بھی کرو. انہاں بھی غریباں نو کچل کے رکھ دیتا، پرچوں کے نام پہ 1500 پتہ نہیں پرچے چاندی دے ہوندے یا جو پرچوں کا ورک ہے وہ سونے کا ورک ہوتا ہے. ادھر بھی ذرا توجہ کیجئے. آپریشن کے 70,000، ایک کمرے کے 10,000 کرایہ دن رات کا. تھوڑی سی توجہ اس طرح بھی لائیے. ملک اس طرح بنتے ہیں، قومیں اس طرح بنتی ہیں. ان تعلیمی اداروں کی طرف دیکھیے، ادویات کی طرف دیکھیے، ڈاکٹروں کی فیسیں دیکھیے. 5-5 ہزار فیس ہے. کرتے کیا ہیں؟ باہر ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ آپ کا بلڈ پریشر بھی چیک کر لیتا ہے، آپ کی شوگر بھی چیک کر لیتا ہے، بخار بھی چیک کر لیتا ہے. پتہ نہیں اس دی کتنی تعلیم ہے، چوکیدار ہے، کون ہے. ایک دفعہ سول ہسپتال میں گئے، ایک صاحب تھے، ان کو ہارٹ کی تکلیف تھی تو ای سی جی کرنی تھی ان کی. تو وہ ای سی جی کرنے کے لیے جو صاحب تشریف لائے، معلوم ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور ہیں. واہ، مزہ نہیں آ گیا. وہ جو باہر چیک کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ساری چیزیں لکھ کے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچی. ادھر بیچارے مریض نے کہا جی مین شوگر بھی ہے تے من بلڈ پریشر بھی ہے تے مین کوئی سر. وہ ادھر نہیں سنتا، پکڑو. وہ میڈیکل والے جتنے اس دن اس کو مل کے گئے نا، وہ ساریاں دوائیاں انہوں لکھ کے دے چڑھتا، لے جاؤ تسی.
پھر ٹیسٹ ان کے کیے جاتے ہیں، یہ کراؤ ٹیسٹ، وہ کراؤ ٹیسٹ، وہ کراؤ۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تو اب علاج کروا بھی نہیں سکتا، وہ کدھر جائے؟ وہ ٹیسٹوں کی رقم کہاں سے لے کے آئے؟ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے۔ چیمٹیاں کہتی ہیں ملکہ ابھی تو وقت پورا نہیں ہوا، جو رزق کی تلاش تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، خلاف معمول جلدی آرڈر۔ پھر آپ کہتی ہیں، یہ میری بات غور سے سنیں، پھر آپ کہتی ہیں پیغمبر ہے، پیغمبر کے ساتھی ہیں، اور ادھر کہتی ہو تمہیں پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ ہوں پیغمبر کے صحابہ اور زیادتی کرے چیمٹیوں پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملکہ کہتی ہے مناظرے دا ٹائم نہیں، وہ بالکل سر تے چڑھ آئے نے، بحث تمہیس دا وقت نہیں۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور سلیمان کے ساتھی جب تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی۔ بڑی وہابڑ نہیں، زندہ پیغمبر کے متعلق کہہ رہی، کدی اج چیمٹی اج آندی ساڈے ملک وچ، او ملکہ دیکھتی کہ یہاں علماء اور خطباء اور بڑے بڑے لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں کہ قبرستان جاؤ نا تو پاؤں کی طرف سے جایا کرو، سر کی طرف سے نہ جایا کرو، میت کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی۔ شکر ہے وہ چیمٹی آج کوئی نہیں سی، وہ دیکھتی ان کا حشر، وہ قبروں سے دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سلام کیوں کرتے ہو؟ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا سنتے ہیں، ہم نے سلام کیا تو جواب دینا تو واجب ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ ہاں دیتے ہیں، وہ تم سنتے ہو کہ ہم نہیں سنتے؟ میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو، تواڈے دوواں وچ مردہ کون ہے؟ او یا جے تو تے کھلوتا، تیرا سلام وہ سنتے ہیں، ان کا جواب تو نہیں سنتا۔ جہاں سلام دیا جائے ضروری ہے کہ وہ سنے۔ کس نے کہا ہے؟ جاہلوں کی باتیں کرتے ہو۔ یہ ابھی نماز میں آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ کس کو سلام کر رہے ہو؟ ادھر کے نمازی، ادھر کے نیک جن، ادھر کے فرشتے، ادھر کے نمازی، ادھر کے فرشتے۔ ساتھ والا نمازی بھی سنتا ہے، کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ سنتے نہیں تو سلام، اور یہ سلام دعا ہے، دعا، یہ وہ سلام نہیں ہے جو تم دنیا میں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہو، جس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ سلام ہے دعا، میت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تم سلامتی کے ساتھ رہو، اللہ کے عذاب سے تمہیں سلامتی حاصل، اللہ کی ناراضگی سے تمہیں سلامتی حاصل۔ چیمٹی کہتی ہے
وہ پاؤں کے نیچے روندیں گے نا تو جان بوجھ کے نہیں روندیں گے، انہیں پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہوگا۔ ابوبکر تم ہی اور زیادہ سون لگ گیا۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی، کہو تو تمہیں سنا دوں۔ اتنی بات تو چیمٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کے جو صحابہ ہوتے ہیں نا وہ چیمٹیوں پر زیادتی نہیں کرتے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک کے صحابہ نے فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چیمٹی بھی جانتی تھی کہ جو صحابہ ہوتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کو چیمٹی کی بات اتنی پسند آئی، صرف یہ نہیں کہ قرآن بنا کے اتارا، پوری سورت کا نام رکھا سورت نمل۔ نمل کس کو کہتے ہیں؟ چیمٹی کو۔ پوری سورت اس کے نام سے موسوم کر دی۔ فتبسم ضاحکا من، سلیمان چیمٹی کی بات سن کے مسکرا کے ہنس دیے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کی فتبسم، تبسم کہتے ہیں اس طرح ہنسنا آواز نہ نکلے، تبسم۔ ضحک کہتے ہیں اس طرح ہنسنا ساتھ والا سن لے، اور کہکا کہتے ہیں سرگودا میں ہنسے تو فیصلہ باد آواز جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہکا۔ نبی پاک نے ساری زندگی کہکا مار کے آپ نہیں ہنسے، پوری زندگی میرے نبی نے، آپ نے یا ضحک یا تبسم۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان چیمٹی کی بات سنی، اللہ نے اسے کہا سن چیمٹی کی آخر یہی، سن کے مسکرائے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اسی قدموں پر رب کی نئی نعمت کا شکر ادا کی۔ معلوم ہوتا ہے جب رب نعمت کرے نا تو اسی وقت کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا تے آپ کرنا چاہیے، شکر بھی آپ ادا کرنا چاہیے۔ کس نعمت پہ؟ آج کون سی نعمت ہو گئی ہے کہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ مولا پہلے میری حکومت جنوں پر تھی، میرا تخت ہوا میں اڑتا تھا، میں پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، آج تو نے نئی نعمت کی ہے، مجھے چیمٹی کی بات سمجھا دی۔ فتبسم ضاحکا من قولہا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، یا اس نعمت پر شکر ہے کہ مولا یہی مسئلہ تو میں لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مولا وہ بات چونے چیمٹی کو سمجھا دی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولہ، اللہ بتانے پہ آئے
چیمٹی کی بات حضرت سلیمان کو بتا دی، اس کا کوئی انکار نہیں۔ کچھ ہمارے ہاں کتابیں ہیں، کوئی مستند نہیں، آپ کہیں نا کہ وہ مستند ہیں، مستند نہیں، وہ نادر نادر باتیں، عجیب عجیب باتیں جانوروں کے متعلق، شیروں کے متعلق، سانپ کے متعلق، وہ کتاب النوادر ہے، کتاب الحیوان ہے، وہ لوگ نقل کرتے رہتے۔ انہوں نے یہاں ایک بات نقل کی، لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں کوئی مستند نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بات سے عقیدہ توحید کو تقویت ملتی، عقیدہ توحید خراب نہیں ہوتا، بلکہ کیا ملتی ہے؟ تقویت ملتی۔ حضرت سلیمان نے جب چیمٹی کی بات سنی تو رب سے کہا مولا میں اس چیمٹی نال ملنا چاہتا، اس سے میں ملاقات کرنا چاہتا۔ اللہ نے کہا ملوا دیتے ہیں۔ ملاقات ہوئی نا، تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ رخصت کے وقت وہ ان سے پوچھتے ہیں ہمارے لائق کوئی خدمت، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، بااخلاق لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آنے والوں سے پوچھتے ہیں ہمارے لائق کوئی خدمت، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے؟ تو حضرت سلیمان تو پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی، حکومت جنوں پر ہے، تخت ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ آخر میں جب ملاقات ختم ہوئی تو حضرت سلیمان اس چیمٹی کو کہتے ہیں حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو بے، کوئی کام اڑے ہوئے ہو بے، تو میں بادشاہ بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، جن میرے تابع ہیں، تخت ہوا میں اڑتا ہے، حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہے تو بتا۔ چیمٹی نے جو جواب دیا اس کا میں ترجمہ نہیں کروں، میں ترجمہ نہیں کروں، ترجمے کے بغیر آپ سمجھیں اور اس کی لذت لیں تو اس میں زیادہ لذت ہے۔ آفر کرنے والا وقت کا پیغمبر ہے، بادشاہ ہے، جن اس کے تابع ہیں، تخت ہوا میں اڑتا ہے، بادشاہی کرتا ہے، وہ آفر کرتا ہے تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا۔ چیمٹی کہتی ہے انت عاجز، انت عاجز، تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہے تو عاجز، جنوں پہ تیری حکومت ہے تو عاجز، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے تو عاجز۔ اگلی بات اگر عربی سمجھ لیں تو بڑے مزے کی بات ہے، ورنہ تھوڑا سا مشکل ہے تو میں ترجمہ کروں گا۔ کہتی ہے انت عاجز، تو عاجز ہے، وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، اور عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا اس سے چاہیے جو کبھی عاجز نہیں ہو، جس کے پاس سارے خزانے ہوں۔ تمہارے اول آخر جن انسان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں پہلے پچھلے جن انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں، ہر بندہ اپنی اپنی حاجت مانگے، ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت مانگے، میں سب کی حاجت پوری کر دوں، تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، میرے خزانے میں اتنی
کمی بھی نہیں آتی، جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو اس کے ناکے پہ پانی کا قطرہ لگتا ہے۔ کتنے پاگل ہیں وہ لوگ جو اس مالک کو چھوڑ کے انہیں پکارتے پھرتے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، جو بچوں یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکیں، جن کی وراثتیں تقسیم ہو گئیں، جن کو زمین میں دفن کر دیا گیا، چھوڑ کے کس کو؟ کیسی دنیا ہے یہ؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تمہیں کیسے پڑھا لکھا مان لوں؟ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اور قبروں والے بغیر وسیلے کے سنتے ہیں۔ واہ واہ، صدقے جامع تیری سمجھتے، اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اور یہ مزاروں والے بغیر وسیلوں کے سنتے ہیں۔ اصلاح کر لو اپنے عقیدے کی، تمہیں غلط راستے پہ یہ لوگ لے جا رہے ہیں، شرک کے راستے پر۔ عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان نے سنا تو حضرت سلیمان نے کہا اپنا وجود ویکھ تے گلاں کیڑیاں وڈیاں وڈیاں کرن لگی ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا فلا بد ان تطلبنی شیئا، جب تک تو کوئی چیز نہیں مانگے گی میں تیری جان نہیں چھوڑنی، کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا۔ اب آپ عربی سمجھے ذرا، اس کا لطف لیں ذرا۔ جب چیمٹی نے دیکھا کہ بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، طاقتوں والے بھی ہیں، ضد کر گئے کہ میں کوئی چیز ضرور مانگوں، تو چیمٹی کہتی ہے ضد فی عمری و ضد فی رزقی، جتنی زندگی میری اللہ لکھی ہے نا تھوڑی جہی ودھا دے، اور جتنی روزی میری رب نے لکھی ہے نا تھوڑی جہی روزی ودھا دے۔ حضرت سلیمان کہتی ہیں اطلبی شیئا ما فی یدی، او شے مانگ نہ جیڑی میرے ہاتھ چھوبے۔ تو عمر مانگ رہی ہے، تو روزی مانگ رہی ہے، اطلبی شیئا ما فی یدی، وہ مانگ جو میرے ہاتھ میں ہے۔ چیمٹی کہتی ہے اِنَّا قَضَى الْحَوَائِجِ من اللہ، حضرت اگر کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں، آپ سے کیوں مانگوں؟ اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ جو چھٹی دلیل ہم نے پیش کی دعوی الوہیت پر، جو آیت الکرسی کے شروع میں کیا گیا، اللہ لا الہ الا، اس میں اللہ نے اپنے علم غیب کو بطور دلیل پیش کی۔ عالم الغیب میں ہوں، لہذا الہ اور معبود بھی میں ہوں۔ تو میں نے کئی جمعوں میں سمجھایا، آج بھی سمجھایا، علم غیب ایک الگ چیز ہے، غیب کی خبروں پر اللہ نیک بندوں کو اطلاع دے دے، یہ ایک الگ چیز۔ یہ مضمون آج ہم یہاں ختم کر رہے ہیں کہ صرف 2-3 جمعے رمضان میں باقی رہ گئے، اور رمضان کے پہلے جمعے میں ہم ایک نیا مضمون شروع کرنا چاہتے ہیں، شروع کریں گے انشاءاللہ، اس کو اختتام پہ لے جائیں گے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ہمارے
حفظ کا جو شعبہ ہے جامعہ میں، اس میں ہمارے قاری صاحب ہیں، قاری امتیاز صاحب، ان کی والدہ کا کل انتقال، تو آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، اگلی زندگی آسان فرمائے، اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیں جی اذان۔